علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے حال ہے سب کے؟ الحمدللہ۔ اہلا و سہلا و مرحبا۔ یا رب بنا دے ہم سب کو اہل القرآن و اہل التقوی و مغفرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اب دوسرا سپارہ ہم شروع کرنے والے ہیں۔ اس سے پہلے کچھ باتیں ہیں جو میں کرنا چاہوں گی کہ کوئی بھی کام ہم جس مقصد سے کرتے ہیں نیت کو پھر سے جائزہ لے لیجیے، اس کا اثر بہت ضرور ہوتا ہے۔ اگر نیت اچھی ہے تو اچھا اثرات، اچھے پھل نکلیں گے۔ اگر نیت بری ہے تو انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور ہماری نیت یہاں پہ کیا ہے کہ ہم اللہ کی رضا کو حاصل کریں، نیکیوں میں اپنے اضافہ کریں، اپنے دل کو آباد کریں اچھی نیت کے ساتھ۔ جس طرح بارش پڑتی ہے نا زمین پہ تو زمین کھل کھلا اٹھتی ہے، اگر زرخیز ہو تو بنجر زمین پہ فائدہ ہوتا ہے اس بارش کا؟ نہیں۔ تو دلوں کو زرخیز کریں، دلوں کے اطمینان کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، پھر دلوں کی شفا حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ قرآن کو جس نیت سے پڑھا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کو دے گا۔ اگر شفا کی نیت سے بھی پڑھیں گے ہدایت کے ساتھ ساتھ تو شفا بھی ملے گی، روحانی شفا بھی ملے گی اور جسمانی شفا بھی ملے گی۔ قرآن اس کی تائید کرتا ہے۔ پھر ہدایت کے لیے، اور سب سے بڑی ہدایت ہمیں کیا چاہیے؟ ہدایت توفیق، جس میں عمل شامل ہوتا ہے۔ پھر ہم اس قرآن سے رابطہ رکھنے والے ہیں اس لیے کہ ہماری ایمان میں اضافہ ہو، ہمارا ہر دن پچھلے دن سے بہتر دن ثابت ہو۔ پھر ہم اس کو عبادت کی غرض سے پڑھنے والے ہیں۔ قرآن کا سیکھنا، سکھانا، سمجھنا، سمجھانا سب عبادت ہے۔ پھر جہنم سے نجات پانے کے لیے ہم اس کو سیکھ رہے ہیں۔ پھر جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے لیے ہم یقین ہے کہ ہم اس کو سیکھیں اور اس درجے تک پہنچیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قرآن کو اگر چمڑے میں لپیٹ کر آگ میں جلا دیا جائے نا تو آگ قرآن کو نہیں جلا سکتی۔ تو جس دل میں، جس سینے میں قرآن اور جس عمل میں قرآن ہوگا وہ آگ سے محفوظ رہے گا۔ یہ بہت بڑی گواہی ہے۔ پھر قرآن کو ہم سفارش کی نیت سے بھی پڑھتے ہیں، یہ سفارش کرے گا ہماری قیامت والے دن۔ پھر زندگی میں کو بدلنے اور بہتر بنانے کے راستے پر چلنے کے لیے بھی ہم اس سے رابطہ رکھ رہے ہیں۔ اچھی نیت کا پھل ہمیشہ اچھا ہونے والا ہے۔ پھر دنیا اور آخرت کا فائدہ بھی ہم نے اسی سے لینا ہے، اور آخرت میں سب سے بڑا فائدہ اللہ کی رضا، اللہ کا دیدار، جنت الفردوس کا مل جانا۔ ابن قیم نے فرمایا کسی بھی بندے کے لیے قرآن کی قرآت اور اس میں لمبا غور و فکر کرنے اور اپنی سوچ کو اس کے معنی مطلب پر مرکوز کرنے سے اس کی زندگی اور آخرت میں فائدہ مند بنانے والی اور نجات دینے والی ہے۔ اس سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ یعنی ابن قیم کا مفہوم تھا کہ جو قرآن سے غور و فکر کر کے اس سے عمل کے نقطے لے کے اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنا کے گزرتا ہے وہ فائدہ مند رہتا ہے، اس کو مفید فائدے ملتے رہتے ہیں، اور قیامت والے دن اس کو ہر اس عذاب سے نجات کا ذریعہ بن جائے گا یہ عمل۔ تو اس لیے ہمیں قرآن کی قرات کو کرتے کرتے سمجھنا اور سب سے زیادہ
غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ تو پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ نادان لوگ ضرور کہیں گے انہیں کیا ہوا، پہلے جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یک پھر گئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے مشرق اور مغرب سب اللہ کے لیے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے، اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے۔ یہاں پہ نادان لوگ کون ہیں؟ جو اوپر کی بحث میں پڑے رہتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، وہ اپنی مرضی اور اپنے دل کے قبلے کو نہیں بدلنا چاہتے، ان کو تبدیلی اچھی نہیں لگتی، وہ اپنے ماحول میں یوزڈ ہوئے ہوتے ہیں، ان کو اس ماحول سے نکل کے اللہ کے دین کو اڈاپٹ کرنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے۔ تو جب تک ہم اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے ریڈی نہیں رکھتے، اپنے دلوں کے قبلے کو نہیں بدلتے، ہم ہدایت نہیں پا سکتے۔ تو اوپر کی بحثوں سے فائدہ بھی نہیں ہونے والا۔ پھر اللہ کا حکم آ گیا، دیکھیں ہمارے پاس پیریڈز کے دن آتے ہیں، اللہ کہتا ہے اس میں نہیں نماز پڑھنی، تو اس میں اب کوئی اس پہ بحث ہے؟ اور نہ پڑھنے سے ہمارے اوپر کوئی گلٹ ہوتی ہے؟ ہم سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں کہ ہمارے رب نے ہمیں منع کیا ہوا ہے۔ جب رب راضی ہے اس بات پہ تو ہمیں کیا فکر کرنے کی ضرورت ہے اس کے اوپر؟ پھر اب یہاں پہ رب نے ہی قبلہ متعین کیا ہمارے ٹیسٹ کے لیے اور دوسرا قبلہ بنایا ہماری آزمائش کے لیے، تو بیوقوف لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ کیسا ہے؟ تو ہمیں پھر کیا بنایا؟ امت وسط۔ امت وسط ایسی امت جو ایک اللہ کے دین کی ذمہ دار امت ہوتی ہے اور اللہ کے دین کو سیکھنے سکھانے کی ذمہ داری کو اپنے مشن بناتی ہے۔ لوگ مسلمانوں کو دیکھ کے امپریس ہوتے ہیں، یہ امت وسط ہونے کا مقصد یہ ہے، لیکن افسوس ایسا ہو نہیں رہا نا۔ اور ہم نے دوسروں کو کیا ٹھیک کرنا، اپنے آپ کو ٹھیک رکھیں۔ ہم کب تک کیسے مسلمان بنے؟ ہمارے اعمال سے، ہمارے کردار سے، ہمارے اقوال سے، ہمارے افعال سے لوگوں کو کتنا بینیفٹ مل رہا ہے، یا کٹی ہوئی چھری کی طرح ہر وقت پڑے رہتے ہیں؟ تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ ہوں، اور یہ گواہی اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن ہم سے اٹھوانی ہے۔ یہ لوگ ہر امت سے نبی کے اوپر گواہی پوچھی جائے گی تو ہر امت نبی کو ڈینائی کرے گی کہ ہمیں تو نہیں پتا ہمارے پاس آئے تھے۔ سیدنا نوح کو قوم ڈینائی کرے گی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، ساری ان کی امتیں جو کثیر تعداد میں جہنمی ہونی، ان سے پہلے ان کی گواہی پوچھی جائے گی کہ کیا میرے بندے نے تم پہ اپنا حق ادا نہیں کیا تھا؟ تو وہ نہیں مانیں گے۔ اور نبی پاک سے ان کی امت سے پوچھا جائے گا تو مانیں گے، اور نبی پاک سے ان کی امت ان کی بھی گواہی دے گی کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم کیسے گواہی دینے والے ہوں گے؟ کیونکہ ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اس نے ہمیں انٹروڈیوس کروایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کتنے انبیاء ہیں اور سب پہ ہمارا ایمان ہے، اس لیے یہ گواہی ہماری طرف سے لی جائے گی۔ اور اللہ کی عبادت کا اصل مقصد کیا ہے؟ اس کی اطاعت کرنا محبت کے ساتھ، اور اس کا پیغام نبیوں کے ذریعے جو ہمیں ملا وہ اس کے بندوں تک پہنچانا۔ پہلے جس طرح تم رخ کرتے تھے اس کو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ آتے رہتے ہیں، جب دل لگ جاتے ہیں نا جگہوں سے، چیزوں سے، لوگوں سے، اور اس میں اللہ تعالیٰ وقتی طور پہ تبدیلی کروا دیتا ہے، وہ بندہ وہاں سے اٹھوا دیتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں نہیں اب جیسے استاد ہی نہیں، ہم کیا کرنے جائیں، ہم کیوں پڑھیں؟ کیونکہ ان سے انسان اتنا، اور یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب لوگوں کا محبت کا معاملہ دیکھنے کی ضرورت تھی، وہ دلی اٹیچمنٹ دیکھنے کی ضرورت تھی کہ لوگ جگہوں سے محبت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یا نبی کے حکم کے اوپر تائید کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں میں تو یہ چیک کرنا چاہتا تھا کہ کون ہے جو میرے رسول کی پیروی کرنے والے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت، مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت ثابت نہ ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیض یاب تھے۔ اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہیں کرنے والا، یقین جانا وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق و رحیم ہے۔ رحمت کے بعد رافت آتا ہے، یعنی انتہائی شفیق، شفقت کرنے والا، جیسے بار بار رحم کرنے والا نا، اس طرح شفقت کرنے والا۔ تو احسن عمل کون سا ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں، جو اخلاص والا ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پیروی والا ہو، یہ احسن عمل ہوتا ہے۔
قد نرا تقلب وجهك في السماء، یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں. لو ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو. مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو. اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو. یہ حتمی حکم تھا جو ٹیسٹ کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے واپس اس جگہ پہ اکٹھا کر دیا جس پہ قیامت تک اب امت اجتماع میں رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ. یہ وہ لوگ ہیں، یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ تحویل کعبہ کا حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور یہ برحق ہے، مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے کبھی بھی غافل نہیں ہے. تم ان اہل کتاب کے پاس خواہ کوئی نشانی لے آؤ، ممکن نہیں یہ تمہارے قبلے کی پیروی کریں گے، نہ تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ ان کے قبلے کی پیروی کرو. ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے کے قبلے کی پیروی کے لیے تیار نہیں، اور اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا شمار بھی ظالموں میں ہوگا. حالانکہ ان کا اپنا قبلہ بیت المقدس میں ان کا اپنا قبلہ ایک جگہ نہیں ہے. یہود جو ہے وہ مغربی حصے میں اپنی عبادت کرتے ہیں اور یہ عیسائی جو ہے مشرقی حصے میں. تو اعتراض کرتے ہیں مسلمانوں کے اوپر کہ ادھر سے ادھر کیوں چلے گئے. تو اگر ان کی بات مانی، ان کا اثر لیا تو پھر اطمینان کہ تم بھی ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اب اگلی بات دیکھیے، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے اور اس مقام کو جسے قبلہ بنایا گیا ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو. یعنی یہ پریڈکشن اللہ کے طرف سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے اندر موجود تھی. انہیں پتا تھا کہ ایک نبی ایسا آنے والا ہے، ان کا نام یہ ہوگا، ان کا کیریکٹر یہ ہوگا، ان کی شکل ایسی ہوگی، وہ پیچھے سے اس طرح کے ماحول سے ہوں گے، اس طرح کے باوجداد سے ہوں گے. سب پتا تھا انہیں. اپنے بیٹوں سے پہچاننے میں کوئی دیر لگتی ہے؟ اتنا عرصہ بھی آپ ایک دوسرے سے دور رہیں، آپ کیا پہچان نہیں سکتے اس ہجوم میں سے آپ کا بیٹا کون سا ہے؟ غلطی لگتی ہے؟ کبھی نہیں لگ سکتی. اللہ کہتے ہیں یہ نبی کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، مگر اس میں سے وہ ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے، اور یہ قطعی امر حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، لہٰذا اس کے متعلق تم ہرگز شک میں نہ پڑو. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یہ قرآن کی دی ہوئی ہدایت سراسر حق ہے، کبھی بھی اس میں ڈاؤٹ نہیں آنا چاہیے. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، حجتیں کرنے کی بجائے کرنے کا کام بتا دیا گیا. کیا کرنا چاہیے؟ دوڑے لگاؤ اللہ کے راستے میں، نیکی کے راستے میں سب سے زیادہ بڑھ کے. مت دیکھو اچھا یہ اٹھے گی تو میں اٹھتی ہوں. بعض اوقات ہوتا نا جیسے گھر میں ماں ہی کہہ دیتی ہے کوئی مجھے پانی پلا دے، اور بچے ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں، اب وہ اس کی طرف دیکھے وہ اس کی طرف دیکھے، تو یہ نیکی تو ضائع ہوگی. اور جن کو چسکا ہوتا ہے نا نیکی کو اڈاپٹ کرنے کا، وہ کیا کہتے ہیں، بات کان میں پڑی سے ہی تو وہ کہتے ہیں اس سے اٹھنے سے پہلے میں اٹھ کے چلا جاؤں، یہ نیکی میں لے لوں. تو ایک مسلمان کا شیوا ایسا ہونا چاہیے. اللہ ہمیں ان میں بنا دے. اللہ کی بات کان میں پڑی نہیں تو مت سوچے کہ یہ اٹھ کے کرے یا یہ اٹھ کے کرے، کیوں یہ اپنا حصہ میں اس کو دے دوں. مجھے یقین ہونا چاہیے کہ میں اٹھ کے یہ اجر کما لوں. یہ ہے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں سبقت لے جاؤ. اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہیں اکٹھا کر دے گا، کیونکہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. سب سے اچھا انسان وہی ہوتا ہے جو نیکی اور بھلائیوں میں سب سے آگے بڑھ کر جانے والا ہوتا ہے. اور مومن کا معاملہ تو انتہائی سلامتی والا معاملہ ہوتا ہے، اور ہر جگہ وہ جیسے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے، کس طرح تھے اللہ کے راستے کے دین میں. سبحان اللہ. کوئی بات، کوئی نیکی، کوئی کام کرنے کا ہوتا تھا سب سے پہلے پیش ہوتا. سیدنا عمر ان کے مقابلے میں ہمیشہ ان کو مات دینے کے لیے لگے رہتے تھے لیکن کامیاب نہیں ہو پاتے تھے. تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو وہی سے اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر دو، کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے، اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بالکل بے خبر نہیں ہے. جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف پھیرا کرو، جہاں سے بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو تاکہ لوگوں کے تمہارے خلاف کوئی خلاف حجت نہ ملے. اب یہاں پہ یہ پتہ چلتا ہے کہ جو فرض نماز ہے نا ہمیشہ ہماری قبلہ کی طرف ہونی چاہیے، ہمیشہ جہاں بھی ہوں، ہم 7 سمندر پار ہوں، نیچے ہوں، اوپر ہوں،
تو کوشش کرنی چاہیے. آج الحمدللہ یہ فیسلٹی اللہ تعالیٰ نے ہمارے موبائلوں میں دے دی ہے, ایسے کمپاس دے دیے ہیں کہ ہم ان کو اگر جس جگہ کے حساب سے ڈائریکٹ کرتے ہیں وہاں پہ رکھتے ہوئے تو وہ قبلہ کی ڈائریکشن بتا دیتے ہیں, تو اندازہ ہو جاتا ہے ہمیں کہ کہاں کس طرف کو قبلہ ہے. اور موسٹلی اگر مسلم فلائٹوں میں انسان فلائی کرتا ہے تو وہاں پہ بھی آپ کو اسکرین پہ یہ ڈائریکشن دکھائی دیتی رہتی ہے. اور موسٹلی الحمدللہ ہماری جو ڈائریکشن, ہمارا ہوم بیک ہوم کدھر ہے, جس رخ کو قبلہ بنتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ پیچھے ہو, ہماری فلائٹ کا رخ ہوتا ہے اسی کی طرف, اور وہ ذرا بس یو ٹرن میں کبھی ادھر ہوتا ہے کبھی سامنے کبھی یوں کر کے, تو وہ اپنی سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے تھوڑا سا اپنی پوزیشن بنا لیں تاکہ ہم اس بات پہ یقین ہو کہ ہم نے قبلہ کی طرف منہ رکھ کے نماز پڑھنی ہے. فرض نماز ایسے ہی ہوتی ہے. ہاں نفل نماز جو ہے وہ جہاں کہیں جیسے سفر کے نفل ہوتے ہیں, انسان نیت کرتا ہے گھر سے وضو کر کے نکلا ہے لیکن گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اسے بس اس نے سفر کے نیت کے جو کہتا ہے نا اللہ تعالیٰ سفر میں آسانی دے, پریشانیوں سے بچائے, وہ 2 نفل نیت کرے ہوئے تو پڑھ لیتا ہے. تو وہ گاڑی کا رخ کدھر بھی ہو تو انسان کر سکتا ہے. ہاں جو ظالمن کی زبان کسی حال میں بند نہیں رہنے والی, تم ان سے مت ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو. فلا تخشوہم واخشونی. اللہ اکبر. جو اللہ سے ڈرے گا نا وہ یقیناً اللہ کی طرف راغب ہوگا اور احکامات کی پابندی بھی کرے گا. جو لوگوں سے ڈرے گا وہ ہمیشہ پیپل کانشیس بندہ بن کے رہتا ہے, وہ اللہ تک پہنچ ہی نہیں پاتا. اس کو یہی فکر لگی رہتی ہے کہ یہ کیا کہیں گے وہ کیا کہیں گے. تو اللہ کانشیس بندے جو ہے ہمیشہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. اللہ کو اپنی طرف آنے کا راستہ دکھا دیتا ہے پھر جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. اس کی بھرپور پھر وہ رہنمائی بھی کرتا ہے. اور یاد رکھیے کہ علم والوں کی خشیت علم والوں کا شعار ہوتی ہے. یعنی علم والوں کی خشیت, ان کا ڈر جو ہے ان کی عادت ہوتی ہے. اور انبیاء کی صفت کیا ہوتی ہے؟ وَيَخْشَوْنَ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ, کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے علاوہ کسی سے بھی نہیں ڈرتے. اور فرشتوں کی صفت کیا ہوتی ہے؟ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ, کہ اسی کی خشیت سے وہ ہمیشہ خشیت میں رہتے ہیں. متقین کی صفت کیا ہوتی ہے؟ الذین یخشون ربہم بالغیب, ہمیشہ اپنے رب کے غیب والے رب سے ڈرتے رہتے ہیں. تو ایمان والوں کا شیوا یہی ہونا چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں, بندوں سے نہیں ڈریں. اور دین کے معاملے میں خاص طور پہ اللہ پر بھروسہ رکھیں, اس کی اطاعت کرتے رہیں. نماز کا وقت آ گیا تو مت ڈریں کہ یہ کیا کہیں گے تو وہ کیا کہیں گے. کوئی شادی ہے, بیاہ ہے, مارکیٹ میں گئے ہیں, سودا سلف لینے گئے ہیں, وقت آ گیا بس اپنا وضو قائم رکھیں اور نماز پڑھیں. الحمدللہ آج ہمارے پاس اتنی سہولتیں ہیں کہ مارکیٹ سینٹروں میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایسے پیسفل رومز اویلیبل رکھے ہوئے ہیں کہ ہم جا کے اپنی عبادت کر سکتے ہیں. پبلک پلیس میں چلے جائیں, وہاں پہ بھی آپ کو اپنی نماز کہیں اور جگہ نہیں ملتی, کم از کم آپ کی پارکنگ میں گاڑی کھڑی ہے وہاں پہ آ کے نماز پڑھ لیں قبلے کا رخ کا تعین کر کے. تو لوگوں سے مت جھجکیں. اسی طرح کوئی حجاب اور جلباب کچھ بھی ایسی چیزیں پہننی ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے, عادت نہیں ہوتی نا, تو ہمیں یہی ڈر لگا رہتا ہے یہ کیا کہیں گے وہ کیا کہیں گے. اندر کا چور ابھی بڑا ہے, اندر کی منافقت ابھی بڑی ہے, وہی ہمیں حوصلہ نہیں دینے دیتی. جب وہ مسلم ہو جائے گا نا پھر ہمیں ڈر نکل جائے گا. اور ایمان سے میں سمجھتی ہوں کہ کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی, اندر خود ہی ڈر رہے ہوتے ہیں, ہے نا. جب آپ لیتے ہیں بلکہ بہت سارے 99% شاید کومنٹ آپ کو اچھے ہی ملیں کہ آپ اس میں زیادہ خوبصورت لگ رہی ہیں. پرسنالٹی کا ایک دم یو ٹرن آ جاتا ہے, ایک خوبصورت روب والی پرسنالٹی بن جاتی ہے اللہ کی حدود میں آنے سے. وہ جو کہتے ہیں نا کٹے پتنگ کی طرح پھر رہے تھے پہلے, کوئی اس میں روب نہیں تھا, کوئی اس میں ایسی نہیں تھی رنگ, لیکن ہے کہ وہ جب آپ آتے ہیں مکمل اللہ کی حدود کے اندر تو آپ کے اندر ایک ٹھہراؤ فیل ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں نجات دینے والی, جن میں سے ایک چھپے اور ظاہر میں اللہ کی خشیت کو حاصل کرنا. حدیث میں آتا ہے وہ آدمی آگ میں کبھی داخل نہیں ہوگا جو اللہ کے ڈر سے رویا ہو. جس طرح دودھ کا تھن میں واپس جانا ناممکن ہے نا, اس طرح اس بندے کا جہنم میں جانا ناممکن ہے جو اللہ کی خشیت سے رویا ہو, جسٹ اللہ کی خشیت سے. تو اپنی تنہائیوں کے مومنٹ کو یاد رکھیں, کیونکہ جہاں کوئی نہیں دیکھنے والا وہ صرف ہم خالص اللہ کے لیے ہوتے ہیں. جہاں کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے نا وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا دھیان کسی اور کی طرف لگ جائے, تو اپنے آپ کو اخلاص والا بنانا چاہیے. پھر آگے کیا ہے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ فلا تخشوا واخشونی ولیتم نعمتی علیکم ولعلکم تہتدون. اللہ تعالیٰ نے سارے معاملات ہم پہ پورے کر دیے تاکہ ہمیں ٹھیک ٹھیک ہدایت مل جائے.
کما ارسلناک فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا. پھر وہی بات، وہی تکرار، وہی ایڈوائز کہ رسول اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ تمہارے اندر وہ قرآن کی تلاوت کریں، تمہیں پاک کریں اور تمہیں کتاب کی تعلیم سکھائیں، اور تمہیں حکمت، یعنی حکمت سے مطلب ہوتا ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ وہ کچھ سکھایا رسولوں نے آ کے ہمیں جو اس سے پہلے ہمیں نہیں پتا تھا. اب دیکھیں قرآن نہیں کھولا تھا تو کتنی باتیں تھیں جس سے لاپرواہ تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھی. قرآن کھلا ہے تو بہت ساری باتیں ہمیں اب پتہ چلنے لگ گئی ہیں. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. کوئی ہمیں یاد کرے ہمارے لیے آنر ہوتا ہے نا، اور خاص طور پہ جس سے ہم محبت رکھتے ہوں، وہ ہمیں کہہ دے کہ میں تمہیں یاد کر رہا تھا، تو ہم کہتے ہیں، ہم خوش ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں خوش کر رہے تو مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کرتا ہوں. اور کس طرح کی محفل میں تم یاد کرتے ہو، میں اس سے بڑھ کے اچھی محفل میں تمہیں یاد کر رہا ہوں. اگر تم اکیلے میں میرے سامنے راز و نیاز کر رہے ہو تو میں اکیلے میں تمہارے ساتھ ہوں. سبحان اللہ. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. یہ ساری کوالٹیز جو ہے نا پیچھے گزری، جو انسان کے تقوی کو، خشیت کو، ایمان کو بڑھانے والی ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مشکل، لیکن کیسے اس کو حل کریں گے کہ اے ایمان لانے والو، اس کے لیے مدد حاصل کرو. کہاں سے؟ بالصبر اور والصلاۃ. صبر بڑا مفہوم، بڑا وسیع معنی رکھتا ہے. نیکی پہ جم جانا صبر ہے، اور نیکی کو حفاظت کرنا صبر ہے. ایک صبر تو ہے نا، ہم کہتے ہیں کوئی غم آ گیا اس پہ اتنا نہیں واویلا کرنا، یہ صبر رکھو. تو اس صبر کو ہم نہیں پہچانتے. برائیوں سے بچنا صبر ہے، اور اس بچنے کو اپنے اوپر قائم رکھنا صبر ہے. اور خاص طور پہ جو ہے نا نیکیوں کو ضائع نہ ہونے دینا، یہ بہت بڑا صبر ہے. ہم نے کام کو کیا ہوتا اللہ کی خاطر، خالص اللہ کی خاطر، لیکن بعض اوقات ہوتا ہے کہ اس وقت کو نبھا کے ہم لوگوں میں اس کو نشر کرنے لگتے ہیں. جب لوگوں میں نشر کر دیا وہ تو کیا ہو گیا، ریاکاری بن گیا نا. تو وہ حفاظت تو نہ ہو سکی جو خالص اللہ کے لیے کی تھی. اب جو خالص نیت سے جذبہ تھا نا اس وقت، ہم نے خالص نیت سے کر دیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ کچھ عرصہ تک اس کو سنبھال کے رکھا، بعد میں پھر رہ کے لوگوں پہ فاش کر دیا. تو یہ بہت فکر کا لمحہ ہے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، کہ ہم اپنی نیکیوں کو، کیونکہ ہم نے نیکیاں ایسے سستے میں تھوڑی کر رہے ہوتے ہیں، بڑی محنت لگ رہی ہوتی ہے. تو محنت والا کام جو ہمیشہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم پہ ڈالی گئی ہے، تو اس کو محنت سے کرنا چاہیے. وہ صبر کے ساتھ پھر محنت ضائع ہونے سے بچتی ہے، اور نماز اس کی حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے. نماز جو صبر سکھاتی ہے. دیکھیں نماز میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں کیسا صبر آتا ہے نا. دائیں بائیں کچھ بھی ہو رہا ہے، ہم صبر سے کھڑے ہیں اور اپنے فوکس کو ٹوٹنے نہیں دے رہے تاکہ ہماری نماز میں خلل پیدا نہ ہو. تو صبر ہی تو ہے. ان اللہ مع الصابرین. اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ کن کے ساتھ ہے؟ صبر ورک کرنے والوں کے ساتھ ہے. وما علینا الا البلاغ. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دلوں کے قبلوں کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اپنی مرضی کی زندگی ہمیں عطا کرے. اللہ ہمیں اپنے خواہشات نفس سے نکال کے اپنے حکم کا پابند بنا دے. اللہ ہمیں صبارن شکور بنا دے. اللہ ہمیں تقوی کی زندگی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جس طرح بنانا چاہتا ہے اس طرح بننے کی ہمیں توفیق دے دے. اللہ ہم سے راضی ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.